أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. سورہ ہود آیت نمبر 44 تک کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ گزشتہ درس میں ہو چکا تھا. آج آیت نمبر 45 سے 49 تک کی تلاوت ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ بیٹا ایمان والوں میں سے نہیں تھا، ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا، اور اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا تھا. چنانچہ وہی طوفان نوح کی لہر نے اس کو ہلاک کر دیا. جب بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا، تو پہلی تو کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ میری بات مانے اور کشتی میں سوار ہو جائے، ہلاک ہونے سے بچ جائے. لیکن جب وہ بات نہ مانا اور ہلاکت کی طرف چلا گیا تو اب دوسرا راستہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بچانے کا اختیار فرمایا، اور وہ تھا اللہ تعالیٰ سے پکار، اللہ تعالیٰ سے دعا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو فوری طور پر اللہ کو پکارا. وَنَادَى، دعا کی، اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے اور میرے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو میں اس عذاب سے بچا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور وحی یہ فرمایا تھا کہ تم بھی بچ جاؤ گے، تم پر ایمان لانے والے بھی محفوظ رہیں گے، اور تمہارے گھر والوں میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بقیہ بیٹے تو ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا یہ کافروں میں سے تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو بچائیے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو میں بچاؤں گا، آپ احکم الحاکمین ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دوسرا راستہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اختیار فرمایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اہل و عیال میں سے وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، اور جو ایمان والا نہیں وہ تمہارا نہیں، وہ میرا نہیں، اس کو کیسے بچانے کے لیے دعا کر رہے ہو. انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، نیک لوگ والے کام نہیں ہیں، کافر والے کام کرتا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح ہم سے ایک ایسی چیز کا سوال مت کرو
جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی تم اپنے بیٹے کو سمجھ رہے ہو کہ یہ ایمان والا ہے اور ہم اس کو طوفان سے بچا لیں، عذاب سے بچا لیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایمان والا بھی نہیں، یہ ہمارا بھی نہیں، یہ تمہارا بھی نہیں۔ چنانچہ تم ایسی چیز کا سوال مت کرو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس طرح کے سوالات کر کر نادانوں میں سے مت ہو۔ یہ آیت نمبر 46 ہے۔ اس آیت میں ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے درس، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ ان کی نسل سے تھا، ان کی اولاد میں سے تھا، لیکن کافروں میں سے تھا، اللہ نے کہا لیس من اہلک، نہ یہ آپ کے اولاد میں سے ہے، نہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے، نہ خاندان نوح میں سے ہے۔ کیوں کہا اللہ نے کہ نوح جو ایمان والا نہیں وہ ہمارا نہیں، وہ تمہارا بھی نہیں، اور جو ایمان والا ہوگا وہ ہم پر ایمان لانے والا ہوگا، ہم کو ماننے والا ہوگا تو تمہارے گھر والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنعان جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کافروں میں سے ہوا، اللہ نے کہا کہ اے نوح یہ تمہاری اولاد میں سے بھی نہیں رہا، یہ تمہارے گھر والوں میں سے بھی نہیں رہا۔ کتنی عجیب اور کتنی عظیم بات ہے کہ جو نیک نہیں وہ نیک لوگوں میں سے بھی نہیں، وہ نیک لوگوں کے گھرانوں میں سے بھی نہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اونچے خاندان کے ہیں، ہمارے باپ دادا سید بزرگوں کے خاندان سے ہیں، فلاں فلاں خاندان سے ہیں، ہم تو بڑے بخشے بخشائے ہیں، یہاں سے سبق ملتا ہے کہ نبی کی اولاد نیک لوگوں میں سے نہیں ہوا تو وہ ہلاکت والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں بخشا، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب کوئی چاہے کہ میں نماز بھی نہ پڑھوں اور کوئی روزہ بھی نہ رکھوں، نام کا مسلمان ہوں اور اپنے بزرگوں کا نام لیتا رہوں کہ فلاں بزرگ کا سے تعلق ہے، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں خاندان سے تعلق ہے، تو نہ قبیلہ بچائے گا، نہ خاندان بچائے گا، نہ بزرگ بچائیں گے۔ ایمان ہوگا تو بچیں گے، نہیں تو نبی کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا۔ انہ عمل غیر صالح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ فرمائی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں اے نوح آپ کو معلوم نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ نیک نہیں، وہ گنہگار ہے، وہ کافر ہے، اس کے لیے آپ دعا بھی نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعائی تو کی تھی اللہ تعالیٰ سے، لیکن بیٹا کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مت دعا کریں اس کے لیے، مت سفارش کریں۔ یہاں سے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ کسی ایسی کے لیے دعا کرنا جو کہ نافرمان ہو، گنہگار ہو، لوگوں پر ظلم کرتا ہو، اور وہ یہ کہے کہ دعا کر دیں میرے مال میں برکت ہو جائے، تو ایسے کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایک نافرمان گنہگار زندگی خدا کی نافرمانی پر، ظلم زیادتیوں پر، اور دعائیں کراتے ہیں کہ اور زیادتیاں کریں، تو اس لیے ایسے لوگوں کی حق میں دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 46 کا یہ درس تھا۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی اور تنبیہ فرمائی اور سمجھایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ بات آپ کے علم میں آ گئی تو آپ نے کہا ربی انی اعوذ بک، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مسلمانوں میں سے ہے، ایمان والوں میں سے ہے، جبکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہ تمہاری اولاد میں سے، نہ تمہارے گھر والوں میں سے، نہ ایمان والوں میں سے، بلکہ یہ کافروں میں سے ہے۔ تو معلوم ہی چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے کے کافر ہونے کا پختہ یقین نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ صرف نمازیں نہیں پڑھتا باقی ہے مسلمان، جبکہ ایسا نہیں تھا، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو نہ معاف فرمائیں تو ہم خساروں والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار فرمایا۔ آگے جب طوفان نوح ختم ہو گیا، پانی آسمان پہ بھی تھم گیا، زمین نے پانی پی لیا، جو بقیہ پانی تھا وہ سارا دریاؤں میں نہروں میں چلا گیا، زمین خشک ہو گئی۔ تو خشک ہونے کے بعد کشتی آ کر رک گئی جودی پہاڑ پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ اے نوح اتر جائیے کشتی سے، سلامتی ہماری آپ کے ساتھ ہے، سلامتی ہماری آپ کے ساتھ ہے، برکتیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بشارت دی، خوشخبری دی کہ سلامتیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اتریے، ہماری سلامتیاں برکتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ اور آپ کی قوم جو آپ کے ساتھ ہم پر ایمان لانے والے ہیں، ایمان کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں تو جن لوگوں نے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا حشر دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آپ ہی کی اولادوں میں سے آگے چل کر کچھ قومیں ایسی پیدا ہوں گی جو ہمیں ناراض کریں گی، ہم ان کو دوبارہ دردناک عذاب دیں گے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ جو قصہ نوح ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یہ باتیں آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم کو اس قصہ نوح کی کچھ خبر تھی، ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ فَاصْبِرْ، اپنی قوم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کافروں کی بات پر صبر کیجئے، برداشت کیجئے، بے شک انجام متقیوں کا اچھا ہے، یعنی متقی اور تقوی سے رہنے والوں کا انجام اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انجام کے لحاظ سے کامیابی انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 45 جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے جب بیٹا طوفان میں غرق ہو گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، نادا پکارا، نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو، اور کیا کہا؟ فقال، کہا یا ربی، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، ان ابنی، یہ تو میرا بیٹا ہے نا، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ہے، میری اولاد میں سے ہے، خاندان نوح میں سے ہے، من اہلی، میرے اہل و عیال میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم بھی بچ جاؤ گے، تم پر ایمان لانے والے بھی بچ جائیں گے، تمہارے گھر والوں میں سے جو ایمان لائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ سے مراد یہی وعدہ ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ تو سب سے بڑھ کر حاکم ہیں، آپ کی قدرت میں ہے کہ میرے بیٹے کو آپ بچا لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا، قول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اے نوح، یقین جان لیجئے کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، خاندان نوح میں سے وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ اے نوح، آپ کا وہی ہوگا جو ہمارا ہوگا، جب یہ ہمارا نہیں تو آپ کا بھی نہیں، لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ انہو عمل، اس لیے کہ اس کا جو عمل ہے غیر صالح، اچھا نہیں ہے۔ غیر صالح معنی صلحہ والا نہیں ہے، صلحہ والا نہیں ہے، نیکوں والا نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، یہ نیک کام کرنے والا آدمی نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا گناہ گار کافروں میں سے ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کریں، فلا تسألنی، مجھ سے سوال نہ کریں، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کنعان کو کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں مت سوال کیجیے، مت دعا کیجیے جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں۔ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے جبکہ یہ کافروں میں سے ہے۔ انی اعیذک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اے نوح تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم نادانوں میں سے مت ہو جانا، ایسا سوال کر کر نادانوں میں سے مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تربیت صرف اللہ کو حق ہے، انبیاء علیہ السلام کی تربیت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ مجھ کو، آپ کو، بعد میں آنے والے انسانوں کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم پڑھا لکھا ہو، انبیاء علیہ السلام پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تھی، تجھے کیا حق ہے بولنے کا؟ کوئی یہ کہے کہ نوح علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تھی، تجھے کیا حق ہے بولنے کا؟ کسی کو حق نہیں دیا اللہ نے۔ یہ بات سمجھ لیں، میرا بیٹا ہے، میں بھرے مجمع میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی تربیت کا حق مجھے ہے، آپ کو نہیں ہے۔ اگر میرے بیٹے کا کوئی کان پکڑ کر لائے، اس کو ڈانٹے، تو مجھے غصہ آئے گا، کیوں کان پکڑ رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، کیوں کچھ کہہ رہے ہو، کیوں؟ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کو حق نہیں ہے اس کو کچھ کہنے کا، میری نسل ہے، میری اولاد ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام اللہ کے براہ راست تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ نبیوں پر انگلی اٹھائے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے، بڑی اہم مسئلہ ہے یہ۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے نادانوں نے اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیوں کیا، تمہیں حق کیا بنتا ہے بولنے کا؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے تربیت کری، تربیت فرمائی نا، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ حق ہے انبیاء علیہ السلام کی تربیت کا، کسی اور کو حق نہیں ہے، مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ اس لیے میں دیکھیں ترجمہ بڑا سمجھ کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا کوئی لفظ میری زبان سے نہ نکلے، کیونکہ اللہ کی تربیت ہے، مجھے تو صرف سنانا ہے، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ بہت باریک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس طرح کی آیتیں آئیں گی قرآن میں جہاں آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں، تو بس یہی دکھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہم یہ کہیں کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت بھی ہے، وہ آگے آئے گی، وہاں پہ آپ بولیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں، اللہ تربیت فرما رہے ہیں، اللہ کو حق ہے۔ آگے دیکھیں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں۔ اعیذک کا معنی اللہ فرما رہے ہیں میں نصیحت کر رہا ہوں تمہاری، ان تکون من الجاہلین، کہ نادانوں میں سے مت ہونا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات معلوم چل گئی کہ مجھ سے سوال ایسا ہو گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی جو نہیں مانگنی چاہیے تھی، تو فوراً کیا کہا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بک میں پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک کہ میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جس کے بارے میں لیس لی بہ علم، مجھے علم نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں تربیت ہوئی، فوراً حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا، یا اللہ ربی اے میرے رب انی اعوذ بک میں پناہ چاہتا ہوں، میں درگزر چاہتا ہوں اس بات سے، ان اسألک کہ میں نے آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا لیس لی بہ علم کہ مجھے علم نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اللہ اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی، درگزر نہ کیا، یہاں ترجمہ کیا کریں گے، درگزر نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میں نے ایک ایسی بات کہی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، اب اگر آپ نے میرے ساتھ درگزر کا معاملہ نہ کیا، تغفر لی وترحمنی، مجھ پر رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت اور معاملہ ختم ہوا۔
اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سارا طوفان ختم ہو گیا، قیلا کہا گیا یا نوح، اے نوح اہبط اتر جائیے، اہبط مانے اتر جائیے، کشتی سے اتریے۔ اب کشتی کا وقت ختم ہو گیا، بسلام منا ہماری طرف سے سلامتیاں آپ کے ساتھ ہیں، وبرکات علیک ہماری طرف سے ساری کی ساری برکتیں آپ کے ساتھ ہیں، اور کس کے ساتھ ہیں؟ وعلی امم ممن معک اور آپ کی وہ امت جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والی ہے، وعلی امت حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والی امت، ایمان لانے والے لوگ، ممن معک جو آپ کے ساتھ ہیں، ان پر بھی سلامتیاں ہوں، برکتیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ آگے اللہ فرما رہے ہیں اے نوح، وَأُمَمٌ کچھ لوگ، کچھ امتیں، کچھ قومیں ایسی ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ دنیا میں وہ مزے اٹھائیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آگے نسل در نسل کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو ان پر دوبارہ عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانے کہ نوح کچھ لوگ آپ کی قوم میں ایسے آئیں گے یا ایسے ہوں گے جو سنمتعہم ہم ان کو دنیا کے مزے اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر وہ ہماری نافرمانی کریں گے تو یمسہم منا عذاب علیم تو ہمارا دردناک عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قرآن تو سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے نا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک من انباء الغیب، یہ واقعہ، تلک مانے اے پیغمبر یہ واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا نا، انباء کہتے ہیں غیب، خبر، انباء خبر، یہ غیب کی خبر ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہا الیک ہم بطور وحی آپ کو بتا رہے ہیں، نوحیہا ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بات بتائی ہے، ما کنت تعلمھا انت یہ باتیں نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے، ولا قومک من قبل ھذا اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتایا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غیب کی باتیں ہیں، اس کا آپ کو علم نہیں تھا، یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مشرکین آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ مکہ کے کافر آپ کو تنگ کرتے ہیں، فصبر صبر کیجیے، برداشت کیجیے، ابھی برداشت کرنے کا وقت ہے۔ ان العاقبہ ایک بات سن لیجئے، متقین کہ جو تقوی والے لوگ ہوں گے انجام انہی کا اچھا ہے۔ بظاہر ایمان والے لوگ تھوڑا سا تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن انجام کار ان کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے ملک یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو پڑھنے کو قبول فرما دیجیے، اللہ قبول فرما دیجیے، قبول فرما دیجیے، ہم سب کے لیے آسانی بنا دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔